تو شان نزول سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسجد مسلمان تعمیر کرے تو ثواب ملتا ہے، کافر مسجد تعمیر کرے تو اسے ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا مسجد آباد کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں اور مسجدوں میں عبادت کرنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو صاحب، روایت میں آتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں ایک یہودی کا بچہ تھا چھوٹا سا، وہ روزانہ مسجد کی صفائی کرتا تھا۔ اب تھا یہودی لیکن مسجد کی صفائی کرتا تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی مسجد کی صفائی کا ثواب کا خیال ہمارے ذہن میں نہیں آیا۔ اگر مسجد صاف نہیں تو ہم نے جو مسجد کا امام ہوتا ہے اس سے کہنا ہوتا ہے مولانا صاحب مسجد کی صفائی تو کیا کر، حالانکہ مسجد کی صفائی کا مقام کیا ہے کہ اگر یہودی کا بچہ مسجد صاف کرے بس صرف اس مسجد کی صفائی کی وجہ سے اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اب ذرا سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حیات طیبہ ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی بچہ آتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے منع نہیں فرماتا کیونکہ حضور کو علم تھا کہ اسی صفائی کی برکت کی وجہ سے یہ یہودی ہو کر نہیں مرے گا، مسلمان بن کر، میرا غلام بن کر، صحابی بن کر اس دنیا سے جائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا۔ اب وہ بچہ صفائی کرتا ہے، اس صفائی کی برکت کی وجہ سے اللہ نے اسے اسلام اور ایمان کی دولت عطا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائی۔ معلوم ہوا اگر کوئی صرف مسجد کی صفائی کرتا ہے تو پھر اس صفائی پر مقام کیا ملتا ہے، یہودی ہی کیوں نہ ہو اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان مسجد کی صفائی کرے اب مقام کیا ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اخرج من المسجد کفءا من التراب کان ثوابہ فی المیزان کجبل احد۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مسجد سے مٹھی بھر مٹی نکالی، صرف ایک مٹھی بھر مٹی نکالی، اب مقام کیا ہوگا؟ آج ہم شرم محسوس کرتے ہیں، مسجد کے صفوں پر اگر ہمیں جھاڑو دینے کی سعادت نصیب ہو جائے تو ہمیں شرم آتی ہے، مسجد کو صاف کرنے کی اگر ہمیں سعادت نصیب ہو جائے تو ہم نہیں کرتے ہیں، اس سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں من اخرج من المسجد من التراب کفءا، فرمایا جس نے مسجد سے مٹھی بھر مٹی نکالی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کان ثوابہ فی المیزان کا جبل احد، اللہ کل بروز قیامت جبل احد کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ اب مٹھی بھر آپ نے مسجد سے کیا نکالی ہے؟ مٹی نکالی، کس نیت سے؟ مسجد کی صفائی کی نیت سے، ثواب کتنا مل رہا ہے؟ جبل احد کے برابر۔ اور یہ جبل احد کی تخصیص کیوں کی ہے؟ جبل احد یہ وہ پہاڑ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جبل یحبنا، حضور فرماتے ہیں جبل احد ہم سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم جبل احد سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی پہاڑ اگر حضور سے محبت کرے تو حضور کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتے ہیں، اور پھر حضور اس کا بدلہ کیا دیتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں جس پہاڑ نے مجھے محبوب بنا لیا میں اس محبت کے صدقے اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو پیارے مصطفیٰ کے ساتھ پہاڑ محبت کرے، پیارے مصطفیٰ ایسے وفادار ہے کہ اس کا بدلہ محبت کی صورت میں دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اگر یہ ہم سے محبت کرتا ہے تو میں اللہ کا محبوب ہو کر اس جبل احد سے محبت کرتا ہوں۔ تو اگر پہاڑ حضور سے محبت کرے، حضور سے اپنا محبوب بنا لے، تو کوئی مسلمان ہو، حضور کا سچا غلام ہو، حضور کا امتی ہو، وہ اگر سچے دل سے پیارے مصطفیٰ سے محبت کرے گا تو اللہ کے محبوب اسے اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تو جبل احد کی مثال اس لیے دی ہے، مدینہ منورہ کے عظیم عظیم پہاڑ ہے لیکن سب سے جو اعلیٰ پہاڑ ہے وہ جبل احد ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کی مثال دی ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسجد کی صفائی کی، پیارے مصطفیٰ کے صحابی ہے، مسجد صاف کر رہے ہیں، اب پیارے مصطفیٰ نے دیکھا کہ ان کے کپڑے اس صفائی کی، اس گرد و غبار کی وجہ سے بھر گئے، جسم مٹی اور گرد و غبار سے بھرا ہوا ہے۔
अब प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसके जिस्म पर, उस सहाबी के जिस्म पर, उस सहाबी के कपड़ों पर क्या देखी, मस्जिद की गर्दो गुबार देखी, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबी के करीब आए। और किस लिए तशरीफ लेकर आए? ताकि उस सहाबी को अपने सीने से लगाओ। अब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब करीब हुए, उस सहाबी को इल्म हो गया कि अब प्यारे मुस्तफ़ा मुझे उस सीने से लगाने वाले हैं कि जिस सीने की सिफत रब ने कुरान में इन अल्फाज में बयान फरमाई है। अल्लाह फरमाता है अलम नशरह लका सदरक, ऐ महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे सीने को नहीं खोला। उस सीने के साथ जब उस सहाबी को इल्म हुआ कि प्यारे मुस्तफ़ा मुझे अब सीने से लगाने वाले हैं, तो उसने अपने कपड़ों को झाड़ना शुरू कर दिया ताकि ये गर्द गुबार प्यारे मुस्तफ़ा के मुकद्दस लिबास पर न लगे। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये क्या कर रहा है? मैं तुझे अपने सीने से लगाने के लिए आया हूं सिर्फ इसीलिए कि तेरे जिस्म पर किसी और जगह की गर्द गुबार नहीं बल्कि मस्जिद की गर्द गुबार है। इसी गर्द गुबार के लिए तो मैं तुझे अपने जिस्म से लगाने आया हूं।